اخوت کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اخوت کا رشتہ تمام مسلمانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان خواہ دنیا کے کسی گوشے میں آباد ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ، قبیلے اور مسلک سے ہو، اور وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ دوسرے مسلمانوں سے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہیں۔ تمام مسلمان رشتہ اخوت میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کیا۔ انصار نے ایثار اور قربانی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اس بھائی چارے کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی مثال ایک انسانی جسم سے دیتے ہوئے فرمایا کہ باہمی شفقت اور مہربانی میں تم اہل ایمان کو ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ اگر جسم کا ایک عضو دکھنے لگے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی رشتے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت کے متعلق فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو اور جان لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال جائز نہیں جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ دے۔ ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو۔ اسلام نے رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر کے دین اسلام کی بنیاد پر سارے انسانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا اور میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ اخوت ایک ایسی نعمت ہے جسے ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، مگر اسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اخوت کے رشتہ نے امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دیا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا ایک کلمہ پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور سال میں ایک بار حج کرنا ملت اسلامیہ کے اتحاد کی واضح مثالیں ہیں۔
قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم میں اتحاد نہیں ہوگا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ رشتہ اخوت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی صورت میں فوراً صلح کرانے کا حکم دیا ہے اور دو مسلمانوں کا آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا ناجائز قرار دیا ہے۔ اخوت امت مسلمہ میں اتحاد ملی اور اتفاق کی علامت ہے۔ اسلامی اخوت مسلمانوں کے درمیان ایثار اور قربانی کا جذبہ اجاگر کرتی ہے۔ رشتہ اخوت سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رشتہ اخوت سے دوسرے مسلمان کی عزت و تکریم ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، جس سے باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخوت کا رشتہ دین اسلام کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان اخوت کے رشتہ سے منسلک ہے، لہذا دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔